پورے سال کا بھی موجود ہے، رمضان المبارک کا الگ سے کارڈ بھی مختلف بڑے شہروں کے اندر چھپتا ہے، تو اس کو فالو کیا جائے۔ اور بے شمار شہروں کے جو اوقات ہیں، بڑے بڑے شہر کہہ لیجیے پاکستان کے، ان کے سحر و افطار یہاں تک کہ بیرون ملک کے بھی مدنی چینل پر دکھائے جاتے ہیں، تو آپ اس کو فالو کر سکتے ہیں۔ ورنہ موبائل اپلیکیشن موجود ہے، ڈیسک ٹاپ بھی اپلیکیشن موجود ہے نماز کی، دعوت اسلامی کے ویب سائٹ پر آپ جا کر اس کو ڈاؤن لوڈ کیجیے، اور اس میں جو سحر و افطار کا وقت ہوتا ہے، جو صبح صادق کا وقت ہوتا ہے وہ سحری ختم ہونے کا ہوتا ہے، اور جو مغرب کا وقت ہوتا ہے وہ افطار کا ہوتا ہے، اور غالباً اس کے اوپر یہ الفاظ آ بھی رہے ہوتے ہیں، تو آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیں گے، اپنے علاقے، اپنے شہر، اپنے یہاں تک کہ جس گھر میں بیٹھے ہیں ایکوریٹ وہاں کے بھی آپ ٹائمنگ نکالنا چاہیں تو آپ اس اپلیکیشن کے ذریعے حاصل کر سکتے ہیں، تو آپ اس کو فالو کیجئے، تو انشاءاللہ آپ کے نماز روزے کے جو معاملات ہیں وہ درست طریقے سے سر انجام پائیں گے۔ ایک اور کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں، جی چلائیے۔ محمد اشرف دادا تریاض کر رہا ہوں ڈیلس ٹیکساس امریکہ سے۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال ہے کہ اگر کوئی مسافر ہے، صبح صادق کے وہ مسافر ہی تھا اور اس نے روزہ رکھ لیا، اب اگر وہ توڑتا ہے تو کیا قضا کے ساتھ کفارہ بھی لازم آئے گا، یا چونکہ مسافر ہے تو صرف قضا ہی کرے گا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا مسافر تھا نا، تو اس کو تو پہلے ہی روزہ چھوڑنے کی اجازت تھی، تو اب اگر اس نے رکھ کر بھی توڑ دیا تو ایسی صورت کے اندر اس کے اوپر کفارہ لازم نہیں آئے گا، قضا لازم آئے گی۔ ہاں، بلا وجہ توڑا نہ جائے، جب کوئی عبادت شروع کر لی جائے، اس کو پورا کر سکتے ہیں تو اسے پورا ہی کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا اعمالکم، کہ ایمان والو اپنے اعمال باطل نہ کرو۔ تو جب کوئی عمل شروع کر دیں تو بلا وجہ اسے نہ توڑیں۔ ہاں، اب روزہ رکھ لیا تھا کہ میں سفر میں پورا کر لوں گا، لیکن اب ایسی صورتحال سامنے آ گئی کہ اس کو پورا کرنا اس کے لیے مشکل ہو رہا ہے، تو اب توڑ سکتا ہے، لیکن بعد میں بہرحال قضا لازم ہوگی، کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ جب مسواک کا مسئلہ آپ نے شروع میں بیان فرمایا تو یہ پوچھ رہے ہیں کہ زیتون کی جڑ کی جو مسواک ہوتی ہے اس کے استعمال کرنے سے ذائقہ آتا ہے، تو کیا اس کو استعمال نہیں کر سکیں گے روزے کے دیکھیں، اب علاوہ؟ اس میں یہ ہے کہ مثال کے طور پر ریشے اس کے بنے ہوئے ہیں پہلے سے، تو ٹھیک ہے، اب ایسی صورت کے اندر اسے استعمال کریں گے، تو میں نے بھی استعمال کی ہے، اس وقت اس میں ذائقہ نہیں آتا۔ ہاں، آپ ریشہ ہی بنائیں گے تو اب اس کا ذائقہ آ رہا ہوتا ہے، اور اس میں بھی اگر اچھے طریقے سے خیال کیا جائے کہ مکمل طور پر تھوک دیا جائے تو پھر ایسی صورت کے اندر وہ جو بھی اس کا ٹیسٹ منہ میں آیا وہ چلا جائے گا۔ لیکن اگر کسی کو خدشہ ہے تو اس دوران نہ بنائے ریشہ سحری سے پہلے بنا لیں یا افطار کے بعد بنا لیں، اور دن میں اس ریشے کے ذریعے ہی مسواک استعمال کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ جی ایک کال چلائے گا۔ میرا نام رخسار احمد ہے، میں اٹلی سے بات کر رہا ہوں۔ میں نے صرف اتنا پوچھنا تھا کہ اگر سحری کے وقت آنکھ نہ کھلے تو بعد میں جب صبح کو آنکھ کھلے تو تب روزے کی نیت کر سکتے، روزہ ہو جائے گا کہ نہیں؟ جی حضور۔ ذہوہ کبریٰ جسے عوام زوال کا وقت کہتے ہیں، اس سے پہلے آنکھ کھل گئی تو آپ نیت کر سکتے ہیں، لیکن یہ بات یاد رکھیں، نیت کرنے کے لیے یہ نہیں ہے کہ آپ ایک گلاس پانی پئیں پھر کہیں میں نیت کرتا ہوں، اس سے تو روزہ ہی نہیں ہوگا آپ کا، آپ نے روزہ ہی ختم کر دیا۔ بغیر کچھ کھائے پیے فقط یہ کہہ لیں میں روزے سے ہوں تو آپ کا روزہ ہو جائے گا۔ ہاں، اگر کسی کی نیت ذہوہ کبریٰ کے بعد کسی کی آنکھ کھلی تو اب نیت نہیں ہو سکتی، لیکن اب کیا کرے، کھانا پینا شروع کر دے؟ نہیں، احترام رمضان اور روزہ باقی ہے تو بقیہ دن روزے دار کی طرح ہی گزارے گا اور بعد میں اس روزے کی قضا بھی کرے گا۔ ٹھیک ہے۔ ایک اسلامی بہن کا سوال یہ ہے کہ شوہر اور والد صاحب وہ نکاب کرنے کی اجازت نہیں دیتے، تو ایسی صورت میں وہ اسلامی بہن کیا کریں؟ دیکھیں، نقاب تو اسلامی حکم ہے نا، تو اسلامی احکام کے اندر کسی کی بات ماننا، یعنی وہ اسلامی احکام سے روکے، اسلام کہہ رہا ہے کہ آپ یہ کام کریں، ٹھیک ہے، اور کوئی اور شخص کہے کہ نہیں یہ نہ کرو، تو یہ درست نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ اسلام کو فرسٹ فوقیت ہے، اسی کو فالو کیا جائے گا، اللہ اور اس کے حبیب علیہ السلام کے احکامات کو سب سے زیادہ مقدم رکھا جائے گا، ہر چیز پر مقدم ہوگا، تو لہٰذا نقاب کریں اور والد اور شوہر کو بھی سمجھائیں، اور نقاب بہرحال کرنا ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ اسلامی بہن کا ہی سوال ہے کہ مجھے ٹی بی ہے اور میں اس وجہ سے روزہ نہیں رکھ پا رہی، دوائی لینی ہوتی ہے، تو کیا مجھے بھی کفارہ ادا کرنا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں شفا عطا فرمائے۔ میں نے کہا نا کہ روزہ چھوڑنے پر کفارہ نہیں ہے، روزہ چھوڑنے پر قضا ہی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب اگر ان کو دوا استعمال کرنی پڑتی ہے کہ اس کے بغیر طبیعت بہت زیادہ خراب ہو جاتی ہے، تو روزہ چھوڑنے کی تو اجازت ہوگی۔ اب بڑے ایام ہیں تو اس میں رکھنے میں مشکل ہے، لیکن چھوٹے ایام کے اندر، سردیوں کے اندر رکھنا ممکن ہے، تو سردیوں میں رکھیں گی اور اپنے ان روزوں کی قضا سردیوں میں کریں گی۔
اچھا حضور، کئی ادویات ہم جب بیمار ہوتے ہیں تو لیتے ہیں، ڈاکٹر لکھ کے دیتے ہیں صبح و شام یا صبح و دوپہر شام. تو اب اگر اس طرح کی کسی بھی مریض کی دوائی ہے، ان کی میں بات نہیں کر رہا ہوں، تو کیا اب بھی وہ روزہ چھوڑ دے گا کہ مجھے 3 ٹائم دوائی لینی ہے، یا اس کو کنورٹ کر لے رات میں کہ عشاء کے بعد کھا لے، پھر درمیانے رات میں اور سحری میں لے لے؟ کیا دیکھیں ہوگا تو یہی کہ آپ اس میں ڈاکٹر سے بات کریں، اور عموماً ڈاکٹر، مسلمان ڈاکٹرز تو اس بات کو کہہ دیتے ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے، رمضان کے اندر روزے کی آپ کی دوا کے اوقات یہ ہیں الٹ ہے کہ بھئی جو ہے وہ افطار میں کھا لیجئے گا، اور ایک تراویح کے بعد کھا لیجئے گا، اور ایک سحری میں کھا لیجئے گا، یہ ہوتا ہے، یا صرف صبح شام کے اوپر اتفاق کراتے ہیں. تو صرف یہ کہ بھئی ڈاکٹر نے لکھ کر دے دیا تو اب میں روزہ توڑ لوں، اس کی اجازت نہیں ہے، یا روزہ چھوڑ لوں، اس کی اجازت نہیں ہے، بلکہ اپنے مکمل طور پر. اور یہ کہ ڈاکٹر بھی یہی کہتا ہے کہ نہیں 3 وقت ہی آپ کو کھانی، لیکن آپ کو دکھ رہا ہے کہ میں اگر بیچ میں نہیں بھی کھاتی تو اس سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، تو بھی آپ کو روزہ بہرحال رکھنا ہوگا. تو فقط اس بنیاد پر روزہ چھوڑنا کہ بھئی دوپہر میں دوا کھانی ہے، تو اس کی وجہ سے روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. جی ایک کال چلائیے گا. میرا سوال یہ تھا کہ میری شادی 1984 میں ہوئی. اس وقت مہر تھا میرا 5,000. میرے حالات ایسے تھے، میں نے اس کو مہر ادا نہیں کیا. میں نے مہر ادا کیا 2013 میں. تو آیا مجھے 2013 کے حساب سے پیسے دینے چاہیے تھے، یا وہ وہی 5,000 روپے جو تھے وہ میں نے دیے؟ مہر 5,000 1984 میں مقرر ہوا، ادائیگی 2013 میں ہوئی. 5,000 ہی ادائیگی لازم ہوگی. ہاں اپنی خوشی سے زیادہ ادا کرنا چاہیں، 5 کو 50 کر دیں تو بہت اچھی بات ہے. تو جب جو چیز طے ہوئی ہے اس اعتبار سے وہی لازم ہوگی. ہاں اگر یہ ہوتا نا سونا طے ہوتا، مثال کے طور پہ 1 تولہ سونا دیں گے، تو اب سونا دینا ہوتا، سونے کے ریٹ اس دور میں کیا تھے اور آج کیا ہیں، زمین و آسمان کا فرق ہے، تو اب سونا ہی دینا ہوگا. یا جس وقت کسی نے سونا طے کیا، پچھلے ہی 10 سالوں کے اندر آپ دیکھیں کبھی سونے کے ریٹ بہت ہائی گئے اور کبھی نیچے آ گئے. تو مثلا جب سونا طے کیا 1 تولہ، اس وقت جو ہے وہ سونا تھا مثلا 70,000 روپے، اور آج ہو گیا سونا 50,000 روپے تولہ. تو اب بہرحال آپ کو سونا ہی دینا ہوگا. تو کمی بھی ہو سکتی ہے، زیادتی بھی قیمت کے اعتبار سے ہو سکتی ہے. تو یہ آئے گا سونے میں. کرنسی کے اندر کرنسی کا اپنا ہی اعتبار ہوگا. کرنسی کو بین الاقوامی کرنسی کے ریٹ کے اعتبار سے آپ دیکھیں کہ نہیں جناب اس کا ڈالر کے ساتھ اس وقت یہ ریٹ تھا اور آج یہ ریٹ تھا، یہ نہیں دیکھا جائے گا. جو کرنسی طے ہوئی ہے وہی کرنسی دینی ہوگی. اچھا حضور، قرض، سود پہ قرض لینے والے نا وہ بھی اسی طرح دل کو مناتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم سود نہیں لے رہے ہیں، لیکن ہم نے 10 سال پہلے 5 سال پہلے قرض دیا تھا، اب اگر ہم اتنے ہی روپے واپس لیں گے تو ہمارا کیا فائدہ ہو؟ ہمارا اب تو ہم وہ سود لے رہے ہیں اور ڈفرینس پورا کرتے ہیں. اصل میں تو ہم اپنی مالیت لے رہے ہوتے ہیں، اس کو بھی کوئی نقصان نہیں ہوتا کیونکہ اس نے جو رقم لی تھی اب جب وہ دے رہا ہے تو اس کو کم ہی دینی پڑ رہی ہے. تو یہ یوں کر کے دل کو مناتے ہیں. کیا اولاً تو یہ کہ لازم کیا ہے، اتنی مالیت کی ادائیگی یا وہی چیز؟ سب سے پہلی بات تو یہ قرض ہے ہی مثلی چیزوں میں، وہ چیز جس کا مثل آپ ادا کر سکیں وہ لازم آتی ہے. 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک مثلی ہوتی ہے اور ایک قیمی ہوتی ہے. قیمی یعنی اس چیز کی قیمت ہوتی ہے. تو اب جو چیز مثلی ہوگی نا کہ اس کا مثل ادا کیا جائے گا، اسی میں قرض کا لین دین ہو سکتا ہے. قرض قیمی چیزوں میں نہیں ہوتا. تو اب آپ نے اگر کوئی نوٹ لیا ہے، 10,000 روپے لیے ہیں، تو 10,000 روپے اس کا مثل دوسرے نوٹ موجود ہوتے ہیں، تو وہی آپ کو ادا کریں گے. سونا لیا ہے تو آپ سونا ہی ادا کریں گے، چاندی لی ہے چاندی ادا کریں گے. تو جو چیز قرض میں لین دین ہوتا ہے اس میں مثل سے ادائیگی ضروری ہوتی ہے. اگر شرط یہ لگائی کہ مجھے آپ غیر مثل سے ادا کریں گے، مثلا یہ کہا کہ بھئی یہ میں آپ کو دے تو جو ہے وہ پاکستانی روپیز رہا ہوں، لیکن واپسی میں آپ سے ڈالر لوں گا، یہ شرط ہی ناجائز ہے. اچھا، کہ اس میں قرض پر نفع پایا جا رہا ہے. اور حدیث مبارک میں فرمایا کہ کلو قرض جر منفیۃ فہو ربا، ہر وہ قرض جو نفع کھینچ کر لائے وہ سود ہے. تو یہ ڈیفرنس کی بات اس وقت آئے گی جب ہم مالیت کی بات کریں کہ بھئی قرض کے اندر اتنی مالیت دینا ضروری. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں قرض میں آپ نے جو چیز لی ہے اس کا مثل ادا کرنا ضروری ہے. مثل موجود ہے تو آپ وہ مثل ادا کریں گے. تو جب مثل موجود ہے تو مثل کی ادائیگی سے ہی قرض کی ادائیگی ہوگی. تو لہٰذا اب چاہے اس مثل کے اندر اس کی قیمت میں کمی ہو یا زیادتی ہو، جیسے سونا ہے کہ اگر سونا کسی کو قرض دیا تو پھر واپسی میں سونا ہی قرض میں لیا جائے گا. 1 تولہ دیا تو 1 تولہ لیا جائے گا. اب چاہے 1 تولہ کی قیمت اس دور میں کم ہو یا زیادہ ہو، وہ چیز لی جا رہی ہے، تو اس کا اعتبار ہوگا. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. جی ایک کال چلائیے گا. میرے گھر میں مہمان ہیں جس طرح اور وہ رہ رہے ہیں اور وہ روزہ نہیں رکھ رہے، تو کیا ان کی خدمت کرنا یا وہ کرنا اجر باعث ثواب ہے یا ان کی وہ کرنا نہیں چاہیے؟
اللہ حفاظت فرمائے. اب وہ مہمان اگر مسافر ہیں تو یہ بھی شامل کر لیجیے. اگر مسافر ہیں یا وہ معذور شرعی ہیں کہ انہیں شرعاً ہی روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے تو ایسی صورت میں تو خدمت کر سکتے ہیں. لیکن اگر ایسا نہیں ہے، مقیم ہیں اور بلا عذر شرعی روزہ ترک کر رہے ہیں، تو اب روزے کے اوقات میں صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب کے درمیان انہیں کوئی چیز دینا کھانے کے لیے، یہ ان کی گناہ پر مدد کرنا ہے، تو اس کی ہرگز اجازت نہیں ہوگی. انہیں ترغیب بھی دلائی جائے، انہیں احساس بھی دلایا جائے، انفرادی کوشش کر کے انہیں روزے کی ترغیب دلائیں. اور اگر وہ اس سے نہیں مانتے تو پھر معذرت کر لی جائے کہ دیکھیں میں خود گناہ میں پڑ جاؤں گا اس وجہ سے، تو لہٰذا میں معذرت خواہ ہوں کہ اس وقت میں آپ کی خدمت نہیں کر سکتا. اچھا، جیسے مسافر حالت اقامت میں جب کسی مقام پر پہنچ جاتا ہے تو نماز کا اثر ہی کرتا ہے کیونکہ اس کی 15 دن سے کم ہے. روزے کا بھی یہ حکم ہے، روزہ بھی چھوڑنے کی اجازت رہے گی؟ مثال کے طور پر کوئی کہیں پر گیا ٹھہرا، وہاں پر 13 دن وہاں پر جو ہے وہ اس نے رکنا ہے، تو ہے تو مسافر ہی ہوں، تو اب اس کو روزہ چھوڑنے کی اجازت اب بھی بہرحال ہے. یہ نہیں کہ جب سفر کے دوران ہوگا تو ہی چھوڑے گا، کسی جگہ جا کر قیام کر لے گا تو پھر وہ مقیم ہوگا 15 دن کی نیت سے. 15 دن کا ارادہ یا اس سے زائد ارادہ ہے تو مقیم ہو گیا، اب پورے رکھے گا. اور اگر اس سے کم ارادہ ہے تو اگرچہ وہ بالکل سیٹ ہو، سب کچھ ہو، جب بھی اس کے پاس شرعاً یہ رخصت اسے حاصل ہے کہ وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. جی ایک کال چلائیے گا. اگر جماعت مائک سے ہو رہی ہو، عشاء کی جماعت مائک سے ہو رہی ہو تو کیا اس کے لیے اقامت کا مائک سے ہونا بھی ضروری ہے؟ کوئی مسئلہ لگتا ہوا عشاء کی ہو یا کوئی بھی نماز ہو تو جماعت اگر مائک، یعنی امام نے اگر مائک میں نماز پڑھانی ہے تو اقامت کا مائک میں ہونا ضروری نہیں ہے. جماعت کا بھی ضروری جماعت کا بھی ضروری نہیں ہے. ہاں یہ آپ کو دکھ رہا ہے کہ پیچھے افراد جو ہے وہ بہت زیادہ ہیں، آواز نہیں پہنچے گی تو پھر مائک کا استعمال کر لیا جائے تاکہ پیچھے والوں تک پتہ چل جائے کہ بھئی اقامت کب ختم ہوئی ہے یا الصلاۃ پر کھڑے کب ہوں گے. تو یہ ساری چیزوں کو سامنے رکھا جائے. بہرحال ضروری نہیں ہے، اگر بغیر مائک کے بھی اقامت کہہ دی یا اذان ہی بغیر مائک کے ہوئی، اس طرح کی لائٹ نہیں تھی یا کوئی بھی وجہ تھی، تو بھی نماز اور جماعت میں کوئی حرج نہیں ہے. حضور سوال تو پیسیفک ہے، یعنی اس کا پس منظر ہم کریٹ کر لیں کہ کسی نے جو ہے وہ بغیر اقامت مائک کے اقامت کہی. لوگوں نے اعتراض کیا کہ جب اتنے سارے لوگ ہیں تو آپ کو اقامت پر کہنی چاہیے، مائک پر اقامت کہنی چاہیے. تو بہتر کیا ہے مؤذن صاحب کے لیے، اقامت کہنے والے کے لیے، کہ وہ ان چیزوں کا اعتبار کرے یا شرعاً جائز ہے تو میں جو ہے وہ لوگوں کے حالات کی اچھا اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بعد پیچھے لوگ سنتیں پڑھ لیں، یہ بھی ایک صورت آ سکتی ہے. دیکھیں لوگوں کے حالات کی رعایت کرنی چاہیے. جب یہ تمام سہولتیں ہیں اور اس مسجد میں مائک استعمال کیا ہی جا رہا ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ مائک استعمال ہی نہیں کر رہے، ٹھیک ہے، نماز کے لیے بھی نہیں کر رہے تو چلیں ایک علیحدہ بات ہے، کیونکہ بعض علماء کا اختلاف ہے وہ نہیں استعمال کرتے. تو اگر کوئی اس اعتبار سے اس پر عمل کر رہا ہے تو وہ تو پھر نماز میں بھی نہیں کرے گا، اور نماز میں ہی اس کا زیادہ مسئلہ ہے، اقامت میں تو حرج بھی نہیں. تو ایسی صورت کے اندر وہ صورت اختیار کرنی چاہیے کہ جس میں لوگوں کو سہولت پہنچے اور لوگ نماز کی طرف، مسجد کی طرف مائل ہوں، راغب ہوں. تو اس بات کا خیال رکھا جائے. اور عموماً اس کے اندر بھی مؤذن کی آپ کہیں کہ غلطی کو شاید کم ہی ہو. ممکن ہے کہ ایسا سسٹم ہی ہو کہ بھئی وہ امام صاحب کے پاس ہی مائک ہے، تو امام صاحب یہ کمیٹی کوئی ایسا نظام بنائے کہ بھئی اقامت بھی ہماری مسجد کے اندر مائک پر ہو جائے تاکہ جو دور کے افراد ہیں ان تک بھی آواز پہنچ سکے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. اور اگر ایسا معاملہ کہیں ہے بھی تو اس کو جھگڑے کا باعث نہیں بنانا چاہیے. اور بالخصوص جماعت جو بھائی چارگی کا آپس میں ملنے جلنے کا درس دیتی ہے تو آپس میں اتفاق ہی رہنا چاہیے، اور مسجد کے جو معاملات ہیں پیار و محبت کے ساتھ مل بیٹھ کر طے کرنے چاہیے، اور جو طے شدہ ہو، شریعت کے مطابق ہو، علماء سے اس کی بارے میں رائے لے لی گئی ہو، پھر اسی پر عمل کیا جائے تاکہ لوگوں کے دلوں میں انتشار کی کیفیت پیدا نہ ہو. ایک کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں. جی چلائیے. نام ظاہر اقبال چشتی ہے اور میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں انہیلر لیتا ہوں، تو روزہ رکھ کے میں انہیلر لے سکتا ہوں؟ کیا اس سے روزے میں فرق پڑے گا؟ جی انہیلر کا سوال بھی. سانس کے مریض انہیلر استعمال کریں گے تو روزہ ٹوٹ جائے گا. ٹھیک ہے. تو اب اگر کبھی ایسا ہوا کہ روزہ رکھ لیا اور اب انہیلر کی ضرورت پڑ گئی تو روزہ تو ٹوٹ جائے گا، اس روزے کی قضا لازم ہوگی. اور اگر مسلسل لینا ہی ہے کہ اس کے بغیر روزہ رکھ ہی نہیں سکتے تو پھر روزہ چھوڑنے کی ان کو اجازت ہوگی. اب اگر یوں ہے کہ گرمی کے بڑے دنوں میں نہیں رکھ سکتے لیکن سردیوں کے اندر اتنی حاجت درپیش نہیں ہوتی اور روزہ رکھ لیں گے تو پھر سردیوں میں ان کو اپنے ان روزوں کی قضا کرنی ہوگی. ٹھیک ہے. اچھا بہت سارے ناظرین جو بعد میں جوائن کیا انہوں نے
کفارہ پوچھنا، حالانکہ ہم نے شروع میں کفارہ بیان کیا تھا لیکن کفارے کے مسائل بھی بیچ میں آتے رہے، تو جاتے جاتے ایک مرتبہ پھر آپ کفارہ بیان فرما دیں کہ روزے کا کفارہ کب ہے اور کیا ہے؟ روزہ سرے سے رکھا ہی نہیں تو ایسی صورت میں کفارہ نہیں، فقط قضا لازم ہوگی اور ٹھیک ہے، سچی توبہ لازم ہوگی۔ ٹھیک ہے، روزہ رکھا اور روزہ رکھ کر توڑ دیا ٹھیک ہے، تو اب کفارے کی شرائط پائی جائیں گی تو ٹھیک، پھر کفارہ لازم آئے گا۔ صحیح، اور کفارے کا مطلب یہ ہے کہ 60 روزے رکھنے ہوں گے بطور کفارہ اور ایک روزہ قضا، اور 60 روزے اس طرح رکھنے ہوں گے کہ درمیان میں ایک بھی گیپ نہ آئے۔ ٹھیک ہے، اگر ایک روزہ بھی چھوٹ گیا پھر نئے سرے سے، حتیٰ کہ اگر کسی نے 58 روزے رکھ لیے، 58 روزے رکھ لیے اور پھر اس کا چھوٹ گیا تو اب اس کو پھر دوبارہ نئے سرے سے بہت رکھنے احتیاط کی ہوں گے۔ ضرورت ہے۔ تو روزہ توڑنے پر کفارہ ہے، اور توڑنے میں بھی جو بہت ہائی صورت بنتی ہے کہ جس میں بہت زیادہ انسان کی جانب سے غلطی پائی جاتی ہے، اسی میں کفارہ لازم۔ اس میں بھی شرائط ہیں، مثال کے طور پہ کہ جو روزہ توڑا اس کی نیت صبح صادق سے پہلے کی ہو، ٹھیک ہے، یعنی رات میں نیت کی ہو۔ اگر کسی نے اس روزے کی نیت بعد میں کی تو ایسی صورت کے اندر کفارہ لازم نہیں آئے گا، قضا لازم آئے گا۔ پھر چیزیں ہیں کہ کن چیزوں سے روزہ ٹوٹا، مثلا آنکھ میں ڈراپ ڈالنے سے اگر روزہ ٹوٹا تو یہ قضا لازم آئے گی، کفارہ نہیں۔ اور کسی نے ویسے ہی جان بوجھ کر جو ہے وہ پانی کا گلاس جو ہے وہ پی لیا تو اب ایسی صورت کے اندر کفارہ لازم آئے گا۔ تو مختلف صورتیں ہیں، باقاعدہ امیر اہل سنت کی کتاب میں بھی، بحر شریعت میں بھی، دیگر علماء کی کتابوں میں بھی ہے، لیکن آسانی کے لیے عوام کے لیے امیر اہل سنت کی کتاب فیضان رمضان میں مختصر پیرائے کے اندر ذکر کر دیا ہے کہ وہ صورتیں جن میں قضا لازم ہے، وہ صورتیں جن میں کفارہ لازم ہے، ٹھیک ہے، وہ انہیں مطالعہ کر لیں، اس سے ایک تو معلومات ہوں گی، اور پھر بہرحال کفارہ لازم کب ہے اور کب نہیں ہے اس کے لیے دارالافتاء اہل سنت سے، علماء سے رجوع بہرحال ضرور کریں۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ اور انشاءاللہ ہم نیت کرتے ہیں کہ کفارے سے متعلق باقاعدہ سلسلہ کر کے اس کی جو احکام ہیں واضح طور پر انشاءاللہ ان کو بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ ہمارے سلسلے کا وقت ختم ہوا، انشاءاللہ کل پھر دارالافتاء اہل سنت کا سلسلہ اسی وقت لے کر حاضر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیسے زندگی آؤ علماء سے پوچھ